اب یہ اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ دیکھیے غیر ذمہ داری کا اس سے بڑی بات کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہر حکومت نے تیاریاں کی، اور ہمارے ملک کے حکمران لاک ڈاؤن کے دوران سوتے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ خود بخود ہر کام ہو جائے گا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، لیکن آج کے ڈیٹ تک میں نے آج بھی انتہائی ذمہ دار ڈاکٹروں سے پوچھا تو کسی ایک ہاسپٹل میں نیا وینٹیلیٹر نہیں آیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو پاکستان اور خاص کر لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کراچی کے بڑے ہاسپٹل ہے، اس میں بیڈ نہیں ہے بیمار کے لیے۔ خود آپ کے لاہور میں جناح ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل میں، پی کے ایل میں، گنگا رام میں، ان ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے۔ پشاور کے بارے میں نے پوچھا تو ایل آر ایچ میں جگہ نہیں ہے، شیرپاؤ ہاسپٹل، خیبر ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، اور اس طرح حیات آباد بڑے ہاسپٹل میں مزید جگہ نہیں ہے۔ کراچی میں نے یہ 3 دن گزارے ہیں، وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر ہاسپٹل میں دوائی اویلیبل نہیں ہے، اور جو ناگزیر دوائیاں تھیں وہ بلیک پہ تو ملتے ہیں، اور اس وقت وہ کھلے مارکیٹ میں نایاب بھی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جو دوائی 3-4 ہزار روپے پہ عمومی طور پر ملتا تھا، اب ان کی قیمت لاکھوں میں پہنچ گئی ہے۔ یعنی بدن کے اندر آکسیجن کو ناپنے کا جو ایک چھوٹا سا اور عمومی عام آلہ ہے وہ 1200-1600 پہ ملتا ہے، لیکن میرے اپنے ذاتی معلومات کے مطابق وہ اس وقت مارکیٹ میں 15 اور 16 ہزار پر ملتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو ماسک ہے، حکومت کہتی ہے کہ ضرور اس کا استعمال کریں۔ اس کا تو آسان طریقہ یہی تھا کہ آپ 10-12 کروڑ ماسک عوام کو دے دیتے کہ یہ لے لے اور استعمال کرے۔ جی ٹی روڈ پر پولیس کھڑے کر کے ہر آدمی کو دے دے، موٹر وے پہ کھڑا کر کے ہر آدمی کو دے دے، پی آئی اے جو یوز کرتے ہیں ہوائی اڈوں کو وہاں پر دے دے، جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہاں دے دے، ہر دفتر کے انچارج کو ذمہ دار بنا لے کہ اپنے ہر کارکن کو آپ ماسک دے دے۔ لیکن جو 8 روپے کا ماسک تھا وہ بھی 35 اور 45 میں ملتا ہے، اور خود ڈاکٹروں کو جو ماسک دیے گئے ہیں ان کے اسٹڈی کے مطابق وہ وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے، وہ قانون سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ ماسک نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے ڈاکٹر کو۔ ہم شروع سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے 1200 ارب روپیہ رکھے ہیں کرونا وائرس کے نام پر، تو اس میں سے تو کوئی 5 ارب آپ ڈاکٹروں کے لیے خاص کر لیں کہ ان کو اکوپمنٹ مل جائے، ان کو پروٹیکشن کی تمام چیزیں مل جائیں۔ لیکن اب بھی اپنی ذاتی پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ڈاکٹروں کے چہروں پر ماسک بھی ہے اور خوف بھی ہے، اور ان ڈاکٹروں کی وجہ سے خود ان کے خاندان، یہ بھی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی خوف میں مبتلا ہے۔ تو جن ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر ہے، پہلے تو ہے ہی نہیں، لیکن جہاں وینٹیلیٹر ہے پھر عجیب مسئلہ یہی ہے کہ وہاں ٹیکنیشین نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جہاں وینٹیلیٹر موجود ہے لیکن ان کو استعمال کرنے والے ٹیکنیشینز نہیں ہیں، تو 3 مہینوں میں ہم ٹیکنیشینز بھی تیار نہ کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپتالوں کے اندر جو ایچ ڈی یو
ہے جہاں انتہائی نگہداشت میں رکھنے کے جو مریض ہوتے ہیں وہاں بھی آکسیجن اور سلنڈر اویلیبل نہیں ہے، اور میرے اپنی ذاتی معلومات کے مطابق لاہور کے عام مریض اب آکسیجن اور سلنڈر کے لیے مارا پھر رہے ہیں، نہ بازار میں ملتا ہے نہ ہاسپٹل میں ملتا ہے۔ ان حالات میں میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر حضرات ہمارے فرنٹ لائن کے فائٹرز ہے، تو جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے، 400 ڈاکٹر یہاں بھرتی کیے گئے ہیں اس وبا کے دوران، اور ماشاءاللہ اب تک ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہے۔ تو میں وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے گھر میں ضروریات نہیں ہے؟ وبا تو ہے لیکن معدہ تو چلتا ہے، بھوک تو لگتی ہے، ضروریات تو اسی طرح ہے، لیکن ان کی تنخواہیں بھی اب تک ان لوگوں نے نہیں دی۔ اب اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم رسک الاؤنس بھی دیں گے، لیکن 3.5 مہینے گزرنے کے بعد جب سینکڑوں طبی اور نیم طبی عملہ شہید بھی ہو گئی، لیکن کسی کو رسک الاؤنس نہیں دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس پورے ماحول کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، جس پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر عظیم ڈاکٹر ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آج اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر معاذ بھی موجود ہے، جی معاذ احمد موجود ہے، جنہوں نے یعنی ہاسپٹل میں آگ لگ گئی اور وہ بھی باہر نکلے، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ آپریشن تھیٹر میں ہمارے 2 مریض تو میز پر پڑے ہیں، تو رسک لے کر واپس آتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دونوں مریضوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے، یہی ہمارے عصر میں سر کے تاج ہے، اور ایسے کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری یہ سوسائٹی محفوظ ہے۔ تو ہیلتھ کے بہت بڑی ایشوز درپیش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پنجاب کی حکومت نے صرف 1.86% اضافہ کیا، اور کل بجٹ کا 4.57% انہوں نے کرونا وائرس کے وبا کے لیے خاص کیا، جبکہ پنجاب کی حکومت خوب جانتی ہے کہ 11.25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت لاکھوں لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہے، صرف ایک آپ کے لاہور میں 8 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہے، اور یہ آگ پوری طرح اب پھیل گئی ہے۔ ایسے میں حکومت سے یہی توقع تھی کہ وہ باقی مسائل کی بجائے اسی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں گے۔ صحافی مر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، عام لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں رات کے وقت ایک میت کے ساتھ لاہور کے ایک قبرستان میں گیا، اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس قبرستان میں کئی جگہوں پر چھوٹے چھوٹے گروپوں میں لوگ موجود تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ اپنے اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے موجود ہے رات کے اندھیرے میں، اور ان میں سے اکثر کرونا وائرس کے متاثرین تھے، لیکن حکومت نے اتنا خوف پھیلایا ہے کہ لوگ بیمار بھی ہو جائے تو ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹیسٹ پازیٹیو ہو جائیں پھر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ حکومت نے لاشوں کے حوالے سے جو غلط پالیسی اختیار کی، اور جس کی وجہ سے لاشوں کی بےحرمتی کی، اور جس کے دوران والدین بچوں کو اپنے والدین کی لاش لینے سے انہوں نے محروم رکھا، اس کی وجہ اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ لوگ قبرستانوں میں اپنے لوگوں کو دفنا رہے ہیں، تاکہ اس پروٹوکول سے ہم آئے جو
हुकूमत ने तो पूरी तरह चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें और हुकूमत मिलकर और एक पेज पे खड़े होकर अपने लोगों को बचाने का इंतज़ाम कर ले। लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत हमारी शहरों की हुकूमत दर्द के आसार हमने नहीं देखा। उसका मंज़िल कौन सा है, लेकिन कौम है जो इस वक्त चीख रही है और एक करब में मुब्तला है। आपने देखा कि इस पूरे बजट में हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का कोई निज़ाम नहीं बनाया। हमारा तो ख्याल था कि नए इमारत बनाने की बजाय हॉस्पिटल में इक्विपमेंट, डॉक्टरों को मुकम्मल सपोर्ट और मरीज़ को तमाम सहूलियात दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया। मरकज़ी हुकूमत ने भी मजाक किया, सेहत के फंड में मज़ीद कमी की। गुज़श्ता बजट में जितना रखा था इस बजट में उससे 3 बिलियन कम किए और कहती हुकूमत की तो अब सूबाई चला है। अब सूबाई हुकूमतों से पूछते हैं, उन्होंने भी इस मसले पर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। बहरहाल मेरे चारों तरफ डॉक्टर मौजूद हैं, मैं इनको शाबाश देता हूँ और इनको मैं तसल्ली देता हूँ कि अल्लाह ताला भी आप लोगों को अजर देगा और मुश्किल के इस मरहले में आपने अपने بات یہ ہے کہ جو آپ کے میڈیا سی اوز اور ایم ایس ہیں ان کے اعداد و شمار جو ہیں ہیلتھ منسٹر کے اعداد و شمار اس کے اوپر ایک رپورٹس تیار کی ہیں کہ ہیلتھ منسٹر نے عمران خان